السلام علیکم۔ اچھا جی، کل میری اپنے کچھ عزیزوں اور اقارب کے ساتھ میں بیٹھک لگی، جن میں میرے دادا جی کی دادا جی لگتے ہیں عمر میں، میرے سگے دادا کے بھائی سے چھوٹے، اور میرے کچھ گھر کے فیملی ممبر بیٹھے تھے۔ میرے فیملی ممبر ٹوٹل کٹر نون لیگی ہیں، سب کے سب۔ لیکن اب ان کی وہی صورتحال ہے جو ہر نون لیگی کی ہے، کہ وہ جب کسی اور پارٹی کے کارکن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی کی وہ وہ کبھی بھی برائی نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ مریم نواز کی ہر چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں، گالیاں اس طرح کی نکالتے ہیں، نواز شریف کو اس طرح کی، اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو بڑی بڑی گالیاں نکالے، صرف آپس میں جب بیٹھتے ہیں۔ اور ان نون لیگی، اب میں پٹواری تو نہیں بولوں گا، میرے لیے قابل احترام بھی ہیں اور مجھ سے بہت بڑے بھی ہیں۔ ان کی ایک سائیکی یہ بھی ہے، جتنے بھی نون لیگی ہیں پورے پاکستان، پورے دنیا میں جہاں بھی آپ کو ملیں گے، جو بندہ رائٹس پہ بات کرے گا نا، رائٹس کی بات کرے گا، اسے یہ یوتھیا سمجھیں گے، اسے کہیں گے یہ عمران، یہ ان کی ایک سائیکی بنی ہوئی، پتہ نہیں کیا لاجک ہے ان کی۔ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے نہ ہو، جینیون بات کرے رائٹس کی، وہ اسے بولیں گے یہ جی یوتھیا ہے۔ تو درانے میں بحث تو نہیں، ایک طرفہ ہی گفتگو تھی، نہ میں نے کمنٹ کیا، نہ میری اتنی اہلیت تھی، لیکن میں ابھی اس گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی بعد میں بھی اور بیچ میں بھی اپنی رائے بھی دوں گا۔ ہاں، ان کا موقف یہ تھا میرے بزرگوں کا کہ جی عمران خان کو آج کی نوجوان نسل اس لیے پسند کرتی ہے، جو اس نے دھرنا دیا تھا نا اسلام آباد میں، اور وہاں پہ جو پنجابی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے الفاظ تھے، اتنے جڑے پکانے پے سی، وہ بس یہ ساری نوجوان نسل اسی کام کی، یعنی جو غباروں سے جو کام لیتا ہے اسی کام کی شوقین ہے، تو اس لیے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ یہ بات ہوئی، خیر سنی، اس کے علاوہ اور باتیں۔ ابھی عمران خان کو سیاست سے نکال دیں، جیسا کہ نکالا ہوا ہے، ممکن ہے مار دیا ہو، یہاں پہ بھٹو مار دیا، بینظیر مار دی گئی، یہاں پہ لیاقت علی خان مار دی، یہاں پہ بابا قوم قائد اعظم کو مار دیا گیا، جسے بابا قوم کہا جاتا ہے، اکثریت مانتی ہے، اقلیت نہیں بھی کہتی، اسے مار دیا گیا۔ تو یہ عمران خان اور میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اسے ایک بار نکال دیں۔ اب میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی اور جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا فرد، کسی بھی پارٹی کا کارکن، کسی کے بھی چاہنے والا ہو، روڈ پہ نکلے، اگر روڈ پہ 1000 دکانیں ہیں نا، اس میں سے 10 یا 100 یا 20 جتنی بھی دکانوں کا ایک سائڈ سے چلے اور دکانداروں تاجروں کا انٹرویو لینا شروع کرے، مختصر انٹرویو، اتنا پوچھے کہ آپ گورنمنٹ سے کتنے خوش ہیں، اور کیا آنے والے ٹائم میں اگر آپ کو ووٹ کا حق ہو اور آپ کے ووٹ کا استعمال بھی ہو، رزلٹ بھی ہو، آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے، اس حکومت کو ووٹ دیں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میں نے اینڈ والی بات پہلے بتا دی، لاسٹ بات۔ اس کے درمیان میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ بھائی یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یہاں پہ بنیادی خوراک کی سہولیات نہیں ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 65% آبادی نوجوان لوگوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا میں میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ واحد ملک ہے جس کی سب سے زیادہ آبادی نوجوان ہے۔ ہو سکتا ہے واحد نہ ہو، ایک دو تین اور بھی ہوں، لیکن اگر 5 ہوں تو ان 5 میں اس ملک کا نام لسٹ میں آتا ہے۔ لیکن خوراک کی کمی اور خوراک کی جو ہماری اس کا معیار ہے، وہ
اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اور خوراک کی کمی ہونے کی وجہ کہ جو ہمارے قد ہیں ہم لوگوں کے قوم عوام کے ہائٹ جو ہے وہ عام جو ایک سٹینڈرڈ ہائٹ ہے اس سے بہت کم ہو رہی ہے. یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، ڈیفنس کا، حفاظت کا، کاروبار کے لیے کوئی سیکیورٹی، کاروبار کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ بڑے شہروں میں لاہور نکل جائیں، دیپال پور میں کل پوری مارکیٹ گرا دی گئی ہے، چاہے وہ مارکیٹ اللیگل تھی، سرکاری جگہ پہ تھی، جو بھی کچھ تھا ساری باتیں ماننے کے قابل ہے. لیکن وہاں کے ایک دکاندار نے جس کی دکان اکھاڑی گئی، اس کا ایک سوال ہے، میں وہی اس کا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس نے کہا میرے دادے نے یہ دکان لی تھی، میرے باپ نے کی اور میں بھی کر رہا ہوں، 3 نسلیں وہ دکان کر رہی ہیں، ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس پراپرٹی کا. اس کے پاس ثبوت پڑے ہیں ٹیکسز کے، اس کے پاس ایویڈنس وغیرہ، میرے پاس پرچیاں پڑی جو میں نے ٹیکس دی ہے، رسیدیں پڑی. اگر تو وہ پراپرٹی سرکاری تھی تو اس کا ٹیکس کیوں لیا گیا؟ اگر سرکاری نہیں پرائیویٹ تھی، پرسنل جگہ تھی لوگوں، پھر وہ مسمار کیوں گئی؟ صرف بات اتنی سی ہے، یوتھیے اپنے لیڈر کے پیچھے اندھے ہو گئے، پٹواری اپنے لیڈر کے پیچھے محبت میں یا انا میں اندھے ہوئے پڑے ہیں. او بھائی روڈ پہ نکلو، لوگوں سے پوچھو، جو بندہ 1000 روپے کماتا تھا وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو سوائے عمران خان کی اور اس کے دھرنے سے فرصت ہی نہیں. اس نے دھرنا دیا، جو بھی 3 سال ہو گئے یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں پٹواری حضرات، 3 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس بے غیرت کو 3 سال ملے تھے، اس نے 3 سالوں بعد حکومت اکھاڑنے کے بعد ڈھیلے منہ سے یہ کہہ دیا قوم کو آ کے کہ جی مجھے فوج نے کرنے کچھ نہیں دیا. اب 3 سال ان کو آ گئے ہیں. یہ جب آئے تھے ان کا جو بیانیہ تھا نا، مہنگائی کا تھا، روٹی مہنگی، بجلی مہنگی، یہ جو ان کا عظمیٰ بخاریہ یہ گلے میں روٹیوں کا حال ڈال کے وہاں پہ ٹھمکے لگاتی تھی روڈ پہ کھڑی ہو کے، یہ ان کے بیانیے تھے. اور آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ابھی بھی جو ان کو سپورٹ کرتے ہو، ابھی بھی جو ان کو ذہنی طور پہ مانتے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں نظام، یا ابھی بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے والے ٹائم میں یہ ٹھیک کر دیں گے، لعنت ہے آپ کی عقلوں پہ، لعنت ہے آپ کی زندگی پہ، اور لعنت ہے آپ کے زندہ رہنے پہ. اچھا ابھی جو لوگ کل والی میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، جو میرے رشتہ دار، ان میں سے سن لیں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے، اس کا والد ریٹائر ہوا، ابھی ریٹائر ہوا 2-4 ماہ پہلے، کسی گورنمنٹ محکمے سے 27 لاکھ روپے اس کے باپ کی پینشن کا اڑا دیا اس گورنمنٹ نے. کس مد میں؟ بدماشی کی مد میں، کہ ٹیکس پیسہ نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، کاٹ لو. وہ پیسہ جو اس ملازم کی سیلری میں سے منتھلی کٹ لگتا تھا اور وہ جمع ہو کے اینڈ پہ ملنا، وہ اٹھا لیا گورنمنٹ نے، ڈاکہ ڈال لیا. ایک وہ بھی بندہ بیٹھا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ بندہ بیٹھا ہے جس کا باپ وپاری ہے اجناس کا، زرعی اجناس کا، اور وہ خود بتا رہا ہے کہ یار یہ ہڑتال کی وجہ سے نا 500 ٹرالی ولال مکئی کی یا 50 ٹرالیاں، کچھ ٹرالیاں رک گئی ہیں، تو ایک ٹرالی کا 10,000 بھی منافع لگائے نا تو 50 کا 5 لاکھ اس طرح کا حساب، یعنی 5-4 لاکھ وہ بتا رہا تھا کہ نقصان ہو گیا. وہ بندہ بھی بیٹھا ہے اس میٹنگ میں، وہ بھی. اور تیسرا ایک اور بیٹھا ہے جس کا جو سوشل میڈیا پہ میرے سے زیادہ دیکھتے ہیں معاملات، اور خاص کر جو کچھ اوورآل ہو رہا ہے یہ چلانوں وغیرہ کی جو معاملات، جو بھی ملک میں حرام زدگی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے الطاف بھائی نے کہا تھا ملک میں یہ حرامی پن چل رہا ہے، جو بھی حرامی پن چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ ساری کیبنٹ کہہ رہی تھی عمران خان غلط. او بھائی اسے نکال دو دماغ سے، چھوڑ دو، وہ سمجھو مر گیا، وہ سمجھو نہیں وہ مر گیا، اس کی آپ اسے نکال کے بات کرو، کیا کرنی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیسے ہوگا، کیوں کریں، کون کرے گا.